پہلے جانکاری نہیں ہے تو پہلے ہم جانکاری حاصل کریں. انسان اس چیز کو پہلے سمجھے گا کہ جب تک ہمیں اس تعلق سے معلومات نہیں ہوں گی کہ آخر شوہر کے لیے بیوی اور بیوی شوہر کے لیے آخر کیسے لباس ہے، اس وقت تک اس لباس کے مفہوم کو انسان سمجھ نہیں پائے گا. اللہ اکبر. میرے ملت کے نوجوانوں، آج کی اس ترقی یافتہ دور کے اندر بلیک دیکھ لیجئے، بلیک یہ کیا بولیں گے اس کو، گرین دیکھ لیجئے، اس کو صرف کم کرو. درشی پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہیں تو آواز کم کر رہے ہیں. میرے پرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ انسان اس بات کو کب سمجھے گا کہ آخر ہم اس چیز کو کیسے سمجھیں کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت خاص طریقے سے اس بات کو آپ سماعت فرمائیں. انسان جب تک اپنے اندر علم پیدا نہیں کرتا اس وقت تک انسان کے اندر لباس کی حقانیت پیدا نہیں ہوگی. جب تک انسان علم کی طرف اپنے آپ کے قدم کو نہیں بڑھاتا اس وقت تک انسان کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ آخر اس لباس کا مفہوم کیا ہے. اللہ اکبر. آج کی اس ترقی یافتہ کے اندر دور کے اندر جس کو ہم اور آپ ترقی کا نام دے رہے ہیں، آپ بظاہر جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے ترقی تو ہے لیکن دینی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ترقی سے کہیں دور جا رہا ہے. یہ ترقی ہمیں کہیں نہ کہیں مغربی تہذیب و تمدن کی طرف لے کر کے جا رہی ہے. ہم جس ترقی کے متلاشی ہیں وہ ترقی یہ نہیں ہے جس کے پیچھے پیچھے ہم پھر رہے ہیں. اللہ اکبر. اصل ترقی یہ ہے کہ انسان دین کے قریب ہو جائے. اصل ترقی یہ ہے کہ انسان شریعت کے قریب ہو جائے. اصل ترقی یہ ہے کہ انسان علم کے قریب ہو جائے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آج کی اس ترقی یافتہ دور کے اندر جس کو ہم نے نام دے دیا ہے ترقی کا، آج کا جوان بگڑ رہا ہے کبھی تاش کے اڈوں پر، آج کا جوان بگڑ رہا ہے کبھی سنیما ہال کے دہلیز پر، آج کا جوان کبھی بگڑ رہا ہے جوؤں کے اڈوں پر، آج کا جوان کبھی بگڑ رہا ہے موبائل کے اکثر حالات کے اوپر، آج کا جوان بگڑ رہا ہے. اللہ اکبر. اس کلچر میں جو اسے برائیوں کے دہانے پر لے کر کے جا رہا ہے، آج کا انسان وہاں جانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے اسے ترقی نہیں بلکہ زوال کی صورت نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اس موبائل کا استعمال لوگوں نے اتنا غلط طریقے سے کرنا شروع کر دیا. اس موبائل کے ذریعے انسان وہ گیم کھیل رہا ہے، اس موبائل کے ذریعے انسان اس چیز کی طرف آمادہ ہو رہا ہے کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. اللہ اکبر. آج نشے کو دیکھ لیجئے، آج سٹے بازی کو دیکھ لیجئے، آج جوا خوری کو دیکھ لیجئے. آج وہ نشہ جو انسانوں کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دے، آج جوانوں کا رجحان اس طرف بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. جوان تو جوان ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں وہ بوڑھے انسان جن کی عمر تقریباً 40 سے 50 سال کی ہو گئی لیکن حالات اب بھی ویسے ہی ہے. وہ بھی اس چوراہوں پر جا کر جہاں پر ان کا جانا ان کے لیے درست رہی، جہاں پر جانا ان کے لیے جائز رہی، لیکن اللہ اکبر جوان سے پہلے بوڑھا پہنچ رہا ہے اور اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میرے قوم کے نوجوانوں اور میرے قوم کے بزرگوں، اللہ اکبر کبیرہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین سے قریب ہو جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کے قریب ہو جائیں. جب تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ اللہ اکبر اسی اسلام کی آبیاری کے لیے، گلشن اسلام کی حقانیت کو پھیلانے کے لیے، اسی گلشن اسلام، آواز بہت کھینچ رہا ہے، اسی گلشن اسلام کی حقانیت کو بڑھانے کے لیے، اسی گلشن اسلام کو بلند کرنے کے لیے اللہ اکبر اس روئے زمین پر ایسی ذات اور شخصیات پیدا ہوئی. آپ جن کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ اکبر مرنا تو گوارا کیا، زندگی تو گوا دی تو گوا دی اللہ، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا. ان کے سامنے مال بھی تھا، ان کے سامنے خوبصورتی بھی تھی، ان کے سامنے دولت بھی تھی،
ان کے سامنے اللہ اکبر حسن و جمال کی پیکر بھی موجود ہے، ان کے سامنے عہدہ بھی موجود ہے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم چلے گا کہ اللہ اکبر سب کو آپ نے قربان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دین کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شریعت کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہمیں جس راہ پر چلنا ہے اس راہ پر چلنے سے ہمیں نجات کا راہ مل جائے، ہمیں نجات کی راہ مل جائے گی۔ جس راہ پر ہم چلتے ہیں اس راہ پر چلنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، رسول کونین راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس وقت اللہ اکبر جس وقت عیسائیت سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو رہا تھا اور شام کے وہ بہادر نوجوان جو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق گزار رہے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ جب ان کا آمنا سامنا جب یہودیت سے جب عیسائیت سے ہوتی ہے، اللہ اکبر ان کے طرف سے بے شمار لوگ تھے جو مسلمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن اللہ اس فوجیوں میں 3 ایسے جوان بھی تھے، وہ تینوں بھائی، تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ تینوں بھائی ایسے بہادر اور جوان مرد تھے کہ جب وہ جس راہ کی طرف چل دیتے تھے اپنی تلوار کو جب وہ چلاتے تھے تو ان کی تلوار کی وجہ سے گاجر اور مولی کے طریقے سے دشمنان اسلام کی گردنیں اڑتی نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر ان کی طاقت کو دیکھ کر کے دشمن لرزہ بر اندام ہو رہا تھا، لیکن تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ چلتے چلتے جب سرحد کے قریب پہنچا ہے اور جب عیسائیت کے جب جو بادشاہ تھے ان کو معلوم ہوا کہ ان جوانوں میں ایک ایسا جوان بھی ہے جو قیمتی ہیرا ہے، کسی طریقے سے ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اللہ اکبر عیسائی بادشاہ نے یہ انعام و اکرام کا اعلان کر دیا کہ لوگوں جو انسان ان جوانوں کو پکڑ لے گا اس کے لیے بے شمار انعام و اکرام ہے۔ بہر پرکیف ان تینوں بھائیوں کو پکڑا گیا جو اپنی جوانی کی بہادری دکھا رہے تھے اسلام کی خاطر، جن کی زندگی اللہ اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق گزر رہی تھی، اور جب ان کی زندگی اللہ جو اسلام کے مطابق گزری ہے اور اسلام کی بلندی کے لیے جو اپنے قدم کو اٹھایا ہے اور اپنی تلوار کو چلایا ہے، وہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ اسلام کو فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ یہی تک محدود نہیں بلکہ جب وہ تینوں بھائی گرفتار کر لیے گئے تو بادشاہ نے ان کی جوامردی کو دیکھ کر ان کے حوصلے کو دیکھ کر کے کہا تھا اے جوان میں تجھے موقع دیتا ہوں، سنو تیری جوانی شباب پر ہے، اے جوان میں تجھے موقع دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو دولت لے لو، اگر تم چاہو تو حسن لے لو، اگر تم چاہو تو عہدہ لے لو، جو تم پسند کرو گے تجھے عطا کر دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مذہب اسلام کو چھوڑ دو اور یہودیت کو قبول کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ وہ جوان جن کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ تھا، وہ جوان جن کے چہروں پر نورانیت چھائی ہوئی تھی، وہ جوان جن کی زندگی اور جن کی زندگی کی اوقات اللہ اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق گزر رہی تھی، اس نے کہا تھا کہ اے عیسائی بادشاہ تم یہ چاہتے ہو کہ ان جوانوں کے دل سے اسلام کو نکال دے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دولت دکھا کر کے ہم ان کے ایمان کا سودا کر لیں، تم یہ چاہتے ہو کہ تم حسن کو دکھا کر کے ہمارے اندر سے جو ایمان کی دولت ہے تم اسے چھیننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تیرا خواب ہی رہ جائے گا۔ میں تو مرنا گوارا کرتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر میرے یارو، اس دین کو سمجھو، اس دین کے لیے اللہ کیسی قربانیاں پیش کی گئی۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ سنو اگر یہ جوان ایسے نہیں مانتا تو ایک کڑاہی ڈالو اور اس پر تیل ڈال دیا جائے۔ کھولنے لگا جب وہ تیل، اور وہ تیل جب مکمل طور پر کھول رہا تھا، بادشاہ نے حکم دیا پھر کہو اسے کہ عیسائیت قبول کر لے، پھر کہو اسے کہ مذہب اسلام سے دور ہو جائے، اگر نہیں چاہتے تو پھر یہی کھولتا ہوا تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت بھی وہ جوان یہی کہا تھا کہ میں تو مرنا گوارا کرتا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا میں مذہب اسلام چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کو، دوسرے بھائی کے سامنے پہلے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔
اب ذرا سوچ سکتے ہیں آج کے حالات کتنے پرخطر چل رہے ہیں. انسان آج اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے, انسان آج اپنی ضمیر کا سودا کر لیتا ہے, آج انسان اپنے اوقات کا سودا کر لیتا ہے. جبکہ سوچئے دولت سامنے موجود ہے, شہرت سامنے موجود ہے, عہدہ سامنے موجود ہے, حسن سامنے موجود ہے, لیکن اللہ اکبر ذرہ برابر قدم ڈگمگایا نہیں ہے, بلکہ ایک ایک کر کے دونوں بھائیوں نے جامِ شہادت نوش کیا. اور جب دونوں بھائی جامِ شہادت نوش کر دیے, وہ بھائی چھوٹا بھائی جن کے حسن کا کیا کہنا, ان کے اوپر الگ نورانیت ٹپک رہی تھی. وہ گورنر جو عیسائی کا گورنر تھا, اس نے کہا بادشاہ مجھے موقع دیا جائے اور مجھے موقع دیجئے, میں ان کو اپنے چکر میں لے لوں گا. کہا کس طریقے سے؟ کہا سنیے, میرے پاس ایک جوان بیٹی ہے جن کے حسن کا چرچا ہے, روم کے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, لوگ میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے ایک نگاہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ کب ان کے حسن کی طرف دیدار ہو جائے. اے بادشاہ سلامت, مجھے موقع دیجئے, میں اپنی بیٹی کو پیش کروں گا اور اس کے دل کے اندر جو ایمانی جذبات ہے اس کو میں چھین لوں گا. اللہ اکبر, ذرا سوچئے ایسا بھی وقت تھا کہ اسلام کو مجروح کرنے کے لیے, اسلام کو دل سے چھیننے کے لیے, اللہ اکبر, باپ اپنی بیٹی کو پیش کر رہا ہے, دولت مند دولت پیش کر رہا ہے, عہدہ دراں عہدہ پیش کر رہا ہے, لیکن اے جوان رکھ تیری جان پر قربان. اللہ اکبر, اس جوان کے سامنے جیسے ہی اس بات کو پیش کی گئی اور جیسے ہی اس گورنر نے اس بات کو رکھا کہ اے بادشاہ مجھے موقع دیجئے چند دنوں کا, آپ دیکھیں گے کہ یہ عیسائیت کو قبول کر لے گا, مذہب اسلام سے پھر جائے گا. اللہ اکبر, اپنے گھر کو لے گیا, اپنی بیٹی سے کہا بیٹی سنو, اگر تم اسے اپنے چکر میں فریفتہ کر لیتی ہو تو بادشاہ بے شمار انعام و اکرام سے نوازے گا, پھر ہم لوگوں کی زندگی مزید عیش و عشرت میں گزرے گی. اے بیٹی یہ تیرے لیے اور تم اس کے لیے ہو. بیٹی نے کہا کہ ابو جان یہ تو میرے ہاتھ کی چٹکی کا کمال ہے, میں ان کے قریب جاؤں گی وہ میرے اوپر فریفتہ ہو جائے گا, کیونکہ روم کے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں ان کے حسن کا دیدار کر لوں. ابو جان یہ بات بڑی آسان سی ہے, لیکن اللہ اکبر, وہ جوان جن کی آنکھوں میں کوئی دنیا دار لڑکی نہیں سمائی ہوئی تھی بلکہ مصطفیٰ کا جمال سمایا ہوا تھا, میرے مصطفیٰ کا عشق سمایا ہوا تھا. اللہ اکبر, لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی, جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس لڑکی نے دیکھا یہ جوان تو پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں, یہ جوان کبھی نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی تلاوت قرآن کر رہا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ جوان کبھی عبادت میں ہے, کبھی ریاضت میں ہے, کبھی تسبیح و تحلیل میں ہے, اپنے اوقات کو گزارتا جا رہا ہے, پوری رات گزر جا رہی ہے, وہ لڑکا پلٹ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر, ایک رات گزری, 2 رات گزری, 3 رات گزری, رات گزرتی جا رہی ہے. ادھر بادشاہ انتظار پہ انتظار کر رہا ہے اور یہی سوچ رہا تھا کہ اب تو موقع آئے گا, اب تو موقع آئے گا, اب تو وہ اپنے دین کو چھوڑ دیا ہوگا, کیونکہ اس کے اندر بڑی جوامردی پائی جاتی تھی. وہ تلاش کر رہا تھا کہ ایسے شخص کی ضرورت ہے فوج کے اندر, جب ایسا شخص فوج میں داخل ہو جائے گا تو اسلام کو مجروح کرنے کے لیے, اسلام کو زیر کرنے کے لیے یہ جوان میرے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر, جیسے جیسے رات گزرتی جاتی تھی, جب وقت گزرتا گیا, باپ نے اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی کیا ہوا بتاؤ. اب وہ بیٹی کہتی ہے ابو جان اس کے 2 بھائی کو پہلے ہی مار دیا گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اپنے بھائی کے غم میں وہ غمگین پڑا ہوا ہے, اور ان کی کوئی خاص رات ایسی لگ رہی ہے وہ تو پلٹ کر ہی نہیں دیکھتا. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں سے کسی دوسرے شہر میں مجھے بھیج دیا جائے تاکہ وہاں ان کے لیے نئی جگہ ہوگی اور نیا شہر ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اندر جو غم چھایا ہوا ہے وہ دور ہو جائے, پھر ہماری طرف آمادہ ہو جائے. اللہ اکبر, غور سے سنیے نوجوانوں, آج لوگ موبائل پر کیا کرتے ہیں, اگر کوئی لڑکی کا مس کال آیا تو فون پہ فون کرنے لگا, اگر کوئی کسی اور ادھر والے ہو یا ادھر والے ہو
اپنے ہو بیگانے ہو لگ جاتے ہیں، بلکہ اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اپنا دھرم چھوڑ کر کے کسی اور دھرم میں جا رہے ہیں۔ یہ سب